واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، خواہ وہ انسانوں کی دنیا ہو، خواہ وہ جناتوں کو دنیا ہو، خواہ ملائکہ کی دنیا ہو، خواہ حجر و شجر کی دنیا ہو، تمام عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مقتدی اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ محترم حضرات، اگر آج ہمیں اپنی زندگی دنیا کے اعتبار سے بہتر بنانی ہے اور آخرت میں بلند مرتبہ حاصل کرنا ہے تو آج ہم پر لازم اور ضروری ہے کسی غیرے کی اتباع کرنے کے بجائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آئیڈیل بنا لیں، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے گا۔ ایک روایت کے ذریعے جس کو حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان نے الخصائص الکبریٰ اور امام ابو نعیم بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے حوالے سے ایک روایت فتاوی رضویہ میں آپ نے درج فرمائی ہے۔ آپ کو روایت سنیں، پھر اس سے کیا سبق ملتا ہے وہ حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اسے لانے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن مبارک سے پیدا ہوتے ہیں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، پھر ایک سفید بادل آتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جب بادل چھٹتا ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہرے کپڑے کا ریشمی بچھونا بچھا ہوا ہے اور آپ نے 3 کنجیاں اپنی ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے رکھا ہے۔ ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کہ فتح و نصرت کی کنجیاں اور نفع اور فائدے کی کنجیاں اور نبوت کی کنجیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ پھر سفید بادل ایک دوسرا آتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر جب بادل چھٹتا ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریشم کا ہرا کپڑا لپٹا ہوا اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور ندا دینے والا آواز دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کر لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، اور مزید ندا دینے والا یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں اور اختیار میں نہیں آئی۔ یہ روایت میں نے آپ کے حوالے کی، اس میں سب سے پہلے
اس بات کا ذکر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ سجدے میں گئے، اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت اور نفع اور فائدہ پہنچانے کی اور نبوت کی کنجیاں دی گئی۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا آپ کے اختیار میں دے دی گئی۔ اس روایت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اے مسلمانوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر کوئی فرد ایمان لانے کے بعد عبادت کا حق صحیح طریقے سے ادا کر دے تو انشاءاللہ اس کے ہاتھوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کامیابی کی کنجی دنیا میں بھی دی جائے گی، اور حکومت کی کنجی بھی انشاءاللہ اسے دی جائے گی، جس کی بنیاد پر وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور شریعت کی پابندی کرے گا، تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا بلند مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم سیرت نبویہ کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور ان کی آل و اولاد کے جو طریقہ کار ہیں ان کی طریقہ کار کو اپنی زندگی میں لا کر کے اپنی دنیا بھی بہتر بنائیں اور آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا پہلا پیغام ہے۔ ایک آخری پیغام حضرت میر عبد الواحد الگرامی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے حوالے سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت تاج العلماء اصح التواریخ میں درج کرتے ہیں کہ سیدی و سندی و ملجائی میر عبد الواحد الگرامی علیہ رحمت و رضوان بڑے بڑے مشائخ کے پاس علم حاصل کرتے ہیں۔ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو ان بڑے بڑے مشائخ کے پاس بھی حل نہیں ہو پاتے ہیں، تو ایک پورا گروپ یہ تیاری کرتا ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم پوری دنیا میں گردش کریں گے اور کوئی نہ کوئی ایسا فرد تو ضرور ملے گا جس سے ہمارے یہ مشکل مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس پر حضور تاج العلماء محمد میاں علیہ رحمت و رضوان نے جو تبصرہ کیا ہے وہ اپنی زندگی میں آج لانے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور علم کی شمع ہمیں اپنی زندگی میں چلانے کی ضرورت ہے۔ حضور محمد میاں علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یہ دیکھیے میر عبد الواحد الگرامی علیہ رحمت و رضوان جو مجدد اسلام ہوئے، جو عمدۃ المحققین ہوئے، جب ان کے بعض مسائل نہیں حل ہوتے ہیں تو ان مسئلے کو حل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کا چکر لگانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آج ہمیں کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی عالم تعلیم دیتا ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی عالم ضرورت دین سکھاتا ہے، تو ہم اپنے دروازے سے نکل کر علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمت نہیں جٹا پاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ اولیاء کرام کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ پتہ چلا اے مسلمانوں، آج ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میر عبد الواحد الگرامی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو اپنانا چاہیے، اور اپنی زندگی میں علم کی روشنی کے ذریعے ایسی شمع جلانی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلند مقام عطا فرمائے۔ علم کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں وہ زندگی گزار سکتا ہے جو زندگی قرآن تمہیں گزارنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت تک وہ زندگی نہیں گزار سکتا جس کی بنیاد پر ایک انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بلندی عطا فرمائے، جب تک وہ اپنے نبی کے فرمان کے مطابق، سادات کرام کے احکام کے مطابق، علماء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش نہ کرے۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ دیکھیں، حدیث آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، علماء کرام کی زندگی دیکھیں، سادات کرام کی زندگی دیکھیں، حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی دیکھیں، سب لوگوں نے
ذریعے اپنے آپ کو مزین کیا، اس کے بعد اس کے ذریعے عبادت کر کے اپنے آپ کو ایسے مقام پر پہنچایا کہ ہر انسان کو آج ان کا صدقہ مل رہا ہے، آج ان کا فیضان مل رہا ہے۔ پتہ چلا اے مسلمانوں، اگر دنیا میں بھی آپ کو ترقی کرنی ہے اور آخرت میں اپنا بلند مقام بنانا ہے تو آپ کو لازم اور ضروری ہے کہ میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمت و رضوان کا طالب علم کے لیے جو جذبہ تھا، جو شوق تھا، اس شوق کو بیدار کریے۔ انشاءاللہ آپ کی کامیابی اور آپ کی کامرانی آپ کا مقدر ہو۔ آج ہم تعلیم سے بہت پیچھے ہیں، تعلیم سے بہت دور بھاگ رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو جانکار نہیں ہے اور جو جانکار ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آج آپ علماء سے خطاب سن رہے ہیں، علماء کو اسٹیج پر بیٹھائے اس بنیاد پر کہ ان کے پاس علم ہے۔ اسی طرح کوئی آئی ایس ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی پروفیسر ہو، آپ اس کو رسپیکٹ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ اگر کوئی ٹھیلا والا آ جائے، کوئی عام آدمی آ جائے تو نہ تو آپ اس کو رسپیکٹ دو گے، نہ تو آپ اس کی عزت کرو گے۔ پتہ چلا کہ آپ اپنی عملی زندگی میں اس ڈیفرنس کو محسوس کرتے ہو اور عملی زندگی میں بھی لاتے ہو، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ اس فرق کا احساس کرتے ہو مگر اپنی اولاد کو ایسی تعلیم نہیں دیتے جس کی بنیاد پر وہ ہائی لیول کی تعلیم حاصل کر کے لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں، لوگوں کو صحیح طریقہ دکھائیں، اور اسی طرح دنیاوی کے اعتبار سے بھی ہائی لیول کا اپنے آپ کو بنا کر سماج کی خدمت کریں، ملک کی حفاظت کریں اور اپنے اسلام کا ڈیفنس بھی کریں، جس کی بنیاد پر ان کا وقار دنیا میں بھی سلامت رہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا مقام جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی متعین۔ اس لیے اے مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور ہم فائدہ اسی وقت پہنچانے کے لائق ہوں گے جب ہمارے پاس دین کے اعتبار سے بھی مضبوطی ہوگی اور دنیاوی حالات کے اعتبار سے بھی پختگی ہوگی۔ اس لیے آج کا یہ سب سے بڑا پیغام ہمارے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لائیں، خود کو علم سے مزین کریں اور اپنی اولاد کو بھی دین اور دنیا دونوں اعتبار سے تعلیم دے کر کے انہیں اعلیٰ مقام عطا کریں تاکہ وہ دنیا میں بھی سر بلند رہیں اور آخرت میں بھی ان کا مقام بہتر ہو۔ بس انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔